یہی کام کرتے رہے ہیں یہ پرانے سارے کے سارے 2 نمبر لوگ اور بچوں اسپیشلی ٹین ایجرز اسپیشلی گرلز listen to this very carefully. احد کے غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی تھے. صحابہ نے چٹان کے اوپر پہاڑ پہ چٹان کے اوپر ان کو لٹایا ہوا تھا. ابو بکر صدیق، عمر، علی بن ابی طالب. دشمنوں کو نہیں پتا تھا کہ کون کہاں پہ ہے. تو ابو سفیان نے پہاڑ کی ادھر سے آ کے آواز لگائی تو آج لات کی جیت ہوئی، عزا کی جیت ہوئی. آج ظاہر ہو گیا لات، منات اور عزا غالب آ گئے. یہ اتنا سلپری پتھر ہے، ادھر سے گرے تو نیچے، اوپر آنے کا کوئی چانس نہیں. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم ڈیپینڈنٹ آن گاڈ ہیں. ہم انسانوں سے انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ہر 1000 میں سے صرف ایک بندہ بچے گا جو جنت کے اندر انٹر ہو سکے گا. مجھے ایک بزرگ ہیں، کہتے ہیں تم یہ سائیکالوجی نا لوگوں میں دے رہے ہو، لوگوں کو پیسمسٹ بنا رہے ہو. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان 999 میں زیادہ تر یاجوج ماجوج ہوں گے. انہیں سے مجھے پتا ہے. جب بھی آپ میرے منہ سے لفظ سنیں گے کہ یہ چھوٹے خدا ایکسپوز کرو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ جو کو نیچا دکھاؤ، اگلے کو اس کو تو خدا کو نیچا دکھا رہے ہیں ہم. سوری میں نے پھر غلطی کی. جس کے چھوٹے چھوٹے بت نہ اس کو پالتو جانور کی طرح گھسیٹ کے آگے لے کے چل رہے ہو، یہ ہے اصل میں مسئلہ. یہ کوئی برائی نہیں ہے کمپیئر ٹو جب نبی عام انسانوں کو دیکھتے تھے کہ جو چھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہوتے. اس ویڈیو کو غور سے سمجھیں کیونکہ میرے اوپر جتنے الزامات اور تہمتیں لگتی ہیں مردوں عورتوں دونوں کی طرف سے، فرقوں اور لبرلز دونوں کی طرف سے، جتنی بھی میرے اوپر الزامات لگتے ہیں ان کو جواب دینا اور جو دین کے سوال اور دین کے اوپر الزامات اور کنفیوژن آ رہی ہے ان کو جواب دینا ایک برابر نہیں میں کر سکتا. کبھی بھی میں ایک برابر نہیں کر سکتا. ایک ٹیکٹیکل ایرر ہوگا، دینی مسئلہ کریٹ کر دوں گا. یہی کام کرتے رہے ہیں یہ پرانے سارے کے سارے 2 نمبر لوگ. وہ اپنے مشن کو اور اپنے آپ کو ایک جتنا کر دیتے. سورس کوڈ کے امپلائیز، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، آئی ایم ایس کے موسٹ سنسیئر، پیور، آنےسٹ، انوسینٹ ممبرز بار بار مجھے کہتے ہیں سر یہ ویڈیو آپ کے بارے میں ہمیں غصہ آ رہا ہے، اس کا جواب دے. میں نہیں جواب دیتا ہوتا. اس کا استدلال میں کہاں سے کرتا ہوں اور آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے آئندہ سے. اور بچوں اسپیشلی ٹین ایجرز especially girls, listen to this very carefully. You cannot open a cult here. The only difference between a cult and a movement is کہ کلٹ میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اور موومنٹ کو ایک جتنی امپورٹنس دے دیتا ہے. لیڈر امپورٹنٹ ہوتا ہے، کوئی شک ہی نہیں، مگر لیڈر موومنٹ سے بڑا نہیں ہوتا ہے. موومنٹ جتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، موومنٹ سب کچھ ہے. اور جس بندے کی موومنٹ ہی اسلام ہو تو پھر لیڈر کی کوئی اوقات نہیں. ہمارا صرف ایک لیڈر ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیٹس اٹ. اور کوئی لیڈر نہیں اور کسی کی اوقات نہیں کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پہنچ جائیں، ٹائم بھی ضائع کریں اور کنفیوژن کے دروازے کھول دیں اور کلٹ بنا دیں. اس کا استدلال کہاں سے کرتے ہیں؟ احد کے غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی تھے. صحابہ نے چٹان کے اوپر پہاڑ پہ چٹان کے اوپر ان کو لٹایا ہوا تھا. ابو بکر صدیق، عمر، علی بن ابی طالب. دشمنوں کو نہیں پتا تھا کہ کون کہاں پہ ہے. تو ابو سفیان نے پہاڑ کی ادھر سے آ کے آواز لگائی محمد ہے ابھی تک تم میں. صحابہ نے اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اس کو جواب دینے لگے ہم. اس کا میں مورائل ڈاؤن کرتا ہوں، اس کو بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی کوئی جواب نہیں دینا. اس نے تو اس لیے کہا تھا آرمی کا مورائل ڈاؤن کر دیں کہ ہم نے تمہارا لیڈر شہید کر دی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل بھی نہیں، خاموش. پھر عمر کہاں ہے؟ عمر بچا ہے تم میں؟ ابو سفیان نے اونچی سی آواز لگائی، ڈاؤن لگا رہے تھے نیچے میدان کا. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. علی ہے تم میں؟ نام لینا، لسٹ پوری شروع کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے. پھر کیا کیا ابو سفیان نے؟ جب اس نے دیکھا اور سمجھا کہ تو سب کے سب کو ہم نے شہید کر دیا تو کہتا ہے تو آج لات کی جیت ہوئی، عزا کی جیت ہوئی. آج ظاہر ہو گیا لات، منات اور عزا غالب آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس لمحے پہ کہا لگاؤ نعرہ، آواز لگاؤ اس کو اور بتاؤ اس کو کہ کسی کو شہید نہیں کیا اس نے، جواب دو اس کا پوری طریقے سے. صحابہ نے اس وقت تکبیر بلند کی. یہ کیوں میں آپ کو بتا؟ اسلام صرف اللہ کا دین، اسلام پیور موومنٹ ہے. اسلام باطل کے خلاف جواب ہے، پرسنل اٹیک کے خلاف جواب نہیں ہے. اسلام بہت اطمینان سے ڈائجسٹ کریں اس کانسیپٹ کو. جس موقع کے اوپر آپ نے یہ ڈسٹنکشن بند کر دی، آپ شرک یا طاغوت کے اندر کسی ایک چیز میں داخل ہو چکے. اٹ از دیٹ سمپل. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ ٹریننگ ہے، ہمیں انڈائریکٹ نہیں، سنی سنائی نہیں، ڈائریکٹ ٹریننگ ہے. یہ حدیث جو میں نے ابھی سنائی ہے آپ کی، برا واقعہ بچپن سے پڑھتے ہوئے آئے، بس اس کو
سائیکالوجی کی کتاب میں نہیں ڈالے ہیں. ہم نے کاش اس کو سائیکالوجی کی کتاب میں ڈالا ہوتا، کریکٹر بلڈ کیا ہوتا ہے، پرسپیکٹو اور سائیکالوجی اور فلاسفی بلڈ کی ہوتی، تو آج 1% بھی وہ معاملات نہ ہوتے جو ہمارے ساتھ ہوئے. یہ اتنا بڑا کانسیپٹ، اتنا بڑا واقعہ ہے جو عہد کے میدان میں ہے. اس لیے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ موومنٹ کو کلٹ نہیں بنانا. موومنٹ اللہ اس کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے، قرآن لکھا ہوا ہے. موومنٹ کو کلٹ نہیں بنانا، بہت احتیاط سے چلنا ہے. یہ اتنا سلپری پتھر ہے، ادھر سے گرے تو نیچے، اوپر آنے کا کوئی چانس نہیں. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے. لو سیلف اسٹیم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی غیر اللہ کے ساتھ اپنی اسٹیم کنیکٹ کر دی. یہ ٹریننگ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کے پہاڑ پہ زخمی حالت میں، کہ انسان مسلمان صرف اللہ کے لیے دنیا میں موجود ہوتا ہے. جب بات اسلام کی آئے گی، جان لگا دی، جس موقع پہ آئے گی اس موقع پہ لگا. جیسے ہی آپ نے کسی بھی غیر اللہ کے ساتھ اپنی سیلف اسٹیم لاک کر دی، آپ نے شرک شروع کر دیا. اٹ از دیٹ سمپل. جیسے ہی اسپیشلی کسی ایسے کانسیپٹ کے ساتھ لگا دی، کلب بنا لیا، کلب، آپ کا سیروٹونن لاک ہو گیا کلب کے ساتھ. ہمارا سیروٹونن صرف اللہ کے ساتھ لاک ہے. ہمارا الفا بھی ایک ہے، اومیگا بھی ایک ہے، بیچ میں جو کچھ ہے سب اللہ ہے، جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے ہم سب کو دنیا میں کام کے لیے بھیجا ہوا ہے، اپنا غلام بنا کے. ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم ڈیپینڈنٹ آن گاڈ ہیں. ہم انسانوں سے انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم کسی اور جگہ پہ اپنا ٹیگ نہیں لگا سکتے. یہاں پہ میں بیج پہن کے آ جاؤں اور اس کے لیے کسی بھی لیول کی لڑائی شروع کر دوں. اتنا سمپل سا کانسیپٹ ہضم نہیں ہوتا. بیکاز کیا کریں، بڑے چاچو، چھوٹے تایا، پھوپھی، نانو، انکل، سر، پروفیسر صاحب، مطالعہ پاکستان کے ٹیچر، فزکس کے پروفیسر، ہر بندہ مل ملا کے کوئی نہ کوئی کلب میں انٹر کر دیتا تھا. یہ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا دائیں طرف دیکھی ایک بندہ، بائیں طرف دیکھی 999 بندے. انہوں نے کہا یا اللہ یہ کون؟ اللہ نے کہا آدم یہ تیری اولاد ہے. یہ دائیں والے کون ہیں؟ یا اللہ یہ دائیں والے وہ ہیں جو بچ گئے. اور یہ بائیں والے کون ہیں؟ اللہ نے کہا آدم یہ نہیں بچ. ہر 1000 میں سے صرف ایک بندہ بچے گا جو جنت کے اندر انٹر ہو سکے گا، اور ہر 1000 میں سے 999 جہنم رسیو. میرے اور آپ کے بچوں کو کوئی وہی آئی بھی ہے کہ ہم بچ گئے، ہمیں کوئی خاص ٹکٹ ملا تھا. 1000 میں سے ایک بچے گا. آپ کی بیٹی کیوں بچے گی؟ میری بیٹی کیوں بچے گی؟ نیپوٹزم ہے کیا اللہ کے یہاں؟ وہ آدم کے بچے نہیں، آپ کے بچے، میرے بچے. کیسے مرتے ہیں 1000 میں سے 999؟ کیسے ہلاک ہو جاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ سوچیں. 3 ارب مسلمان، 8 میں سے 3 ارب مسلمان، باقی کے سارے جہنم اور ہم لوگ جنت. یہ کہاں سے نکالتے ہیں ہم یہ میتھس؟ مجھے ایک بزرگ ہیں کہتے ہیں تم یہ سائیکالوجی نا لوگوں میں دے رہے ہو، لوگوں کو پیسمسٹ بنا رہے ہو. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان 999 میں زیادہ تر یاجوج ماجوج ہوں گے. مجھے پتا ہے 999 کا تو مجھے مسئلہ تھا ہی نہیں. پھر میں نہیں بنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، اپنی کوئی تعویل نہیں کی میں نے، نومیریکل حدیث ہے. یہ بتائیں یاجوج ماجوج تو جہنم میں جائیں گے زیادہ تر، یہ جنت میں جانے والا تو ایک ہی رہے گا نا. اصلی مسئلہ مجھے اس ایک سے ہے اور 999 سے نہیں کہ صرف ایک. جدھر مرضی یاجوج ماجوج ڈالیں، ادھر تعداد کیوں نہیں بڑھا رہے انسانوں کی؟ ادھر ایک ہی. وہ کیا کرتا ہے ایسا؟ اصلی سوال یہ ہے، اصلی سوال یہ ہے وہ ایسا کیا نہیں کرتا جو باقی کے لوگ کر رہے ہوتے؟ یہ اصلی سوال. وہ یا تو شرک کر رہا ہوتا ہے، کیسے؟ وہ کوئی ایسی چیز ڈال رہا ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی ہوتی ہے اور وہ اس کو ایبسولوٹ مان لیتا ہے، یا وہ کفر کر رہا ہوتا ہے، مانتا ہی نہیں، یا پھر وہ ایسی چیز کو مان رہا ہوتا ہے جو اللہ نے نہیں کی ہوئی، اللہ نے نہیں کہی ہوئی، مگر وہ اس نے سمجھا ہے کیونکہ نانی نے کہا تھا، ابو نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہے، مسجد سے سن کے آیا ہوں، اور وہ اللہ کی نہیں ہوتی. یہاں سے ٹوٹتی ہے سیلف اسٹیم، بینڈ کی ہوئی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی سیلف اسٹیم ہی ٹوٹی ہوتی ہے. زیادہ تر میں نے دیکھے جو ممبروں میں بیٹھے ہوئے ان کی سیلف اسٹیم بینڈ ہوئی ہے، لٹرلی بینڈ ہوئی ہے. اوپر کے جانا انہوں نے اور نیچے جائیں گے اب. جب بھی آپ میرے منہ سے لفظ سنیں گے کہ یہ چھوٹے خدا ایکسپوز کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اگلے کو نیچے دکھاؤ، اگلے کو اس کو تو خدا کو نیچے دکھا رہے ہیں ہم. اس کا مطلب اور مقصد یہ ہوگا کہ اگلی نسل میں یہ والا کانسیپٹ نہ ڈال دینا، پھر وہ 999 میں انٹر کر جا رہے ہو. چھوٹا خدا یہاں سے فائدہ دیتا ہے، ان کو ایکسپوز کرنا یہاں سے فائدہ دیتا ہے. مجھے تو ابھی تک کوئی پاکستانی انڈین مسلمان نہیں ملا، مجھے تو نہیں ملا، 7 چھوٹے چھوٹے بت نہ لے کے چل رہا ہو. سوری میں نے پھر غلطی کی. جس کے چھوٹے چھوٹے بت نہ اس کو پالتو جانور کی طرح گھسیٹ کے آگے لے کے چل رہے ہو. یہ ہے اصل میں مسئلہ. میں وہ ایک پرسپیکٹو دیتا ہوں. آپ ایک دفعہ کے لیے سوچیں کہ ایک ایسا بندہ آپ کے سامنے آیا ہے جو آپ کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ 25 سال سے نہایا نہیں ہے، بری طریقے سے اس کے حالات اتنے تباہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ گند میں رہ، کسی گھر میں بھی نہیں رہ رہا، کسی کوڑے کے ڈبے میں رہتا جا کے، اور ہے وہ انسان ہی. وہ آپ سے آگے کہتا ہے کہ آپ لوگ سائیکو ہیں،
آپ لوگ اتنی محنتیں کرتے ہیں, آپ لوگ پیسے کماتے ہیں, آپ لوگ گھر بناتے ہیں, مجھے بھی تو دیکھیے, میں بھی تو زندہ ہوں, مجھے تو کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. لوگ آ کے پھینک پھونک دیتے ہیں, میں ان کا کھا لیتا ہوں, اور جس طریقے سے میں سروائیو کر گیا ہوں کر ہی گیا ہوں نا. آپ کے ذہن میں انسٹنٹ رسپانس جو اس بندے کے بارے میں آتا ہے وہ ریپلشن کا ہی آتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے سائیکولوجیکلی, یہ کچھ بھی نہیں. نفسیاتی طور پہ دیکھیں ایز این ایکیڈیمک, یہ کوئی برائی نہیں ہے کمپیئر ٹو جب نبی عام انسانوں کو دیکھتے تھے کہ جو چھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہوتے, جب مشن شروع کرتے تھے تو یہ سب بیمار لوگ کسی بھی لیول پہ, یہ جو بندہ جس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے, یہ کئی ہزار گنا بہتر لگتا ہے اس گند سے, اس نجس سوچ سے. He is reeking with filth in his every little cell, because یہ کوڑے کے ڈبوں میں رہ کے اپنے بلڈ سیلز نہیں گندے کرتا, یہ کوڑے کے ڈبوں میں رہ کے گند بلا کھا کے یہ اپنی سوچ کھانے کی وجہ سے نہیں گندی کر رہا, یہ اپنی گندی سوچ کی وجہ سے تو کھانا کھا سکتا ہے یا ادھر رہ سکتا ہے غلط سوچ کی وجہ سے, مگر سوچ اور کھانے کے اوپر اس کے بایولوجی افیکٹ نہیں ہو رہی. یہ جو چھوٹا خدا ہے یہ ڈائریکٹ بایولوجی اور ڈائریکٹ سائیکالوجی افیکٹ کر رہا ہے, پوری کی پوری ایک وشس سائیکل کے, اور اس کے اندر اپنی نسلیں بھی انوالو کری جا رہا ہے, پوتے تک کھا جاتا ہے.